الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لانے والے بھائیوں، عزیز دوستو، آج کی یہ خوبصورت پروقار بارونق محفل مبارکہ جو محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے، ہمارے ان دوستوں نے، باجوہ صاحب نے اور حاجی صاحب نے کئی دفعہ تشریف لائے، بڑی محبت کا اظہار کیا. اللہ نے یہ موقع بنا دیا آپ کی زیارت کا. میری ایک مجبوری کے سبب سے تاریخ بھی تبدیل کرنا پڑی. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائے. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن عظمتوں، شانوں، رفعتوں اور مراتب کو بیان فرمایا ہے، ان میں محبوب پاک کی ایک انداز سے شان اس طرح بھی بیان فرمائی کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا اے محبوب کریم علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ حضور داعی الی اللہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی ہے. لوگوں کے نظریات کو، سوچوں کو، فکروں کو محبوب نے مضبوط کیا ہے. عرب کے لوگ مختلف توہمات کا شکار رہتے تھے، اوہام پرستی میں مبتلا رہتے تھے، بڑے عجیب و غریب نظریات رکھتے تھے. وہ بیت اللہ کا طواف کپڑے اتار کے کرتے، قربانیاں کرتے تو اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے مل دیتے. ٹوٹتی بکھرتی سوچیں تھیں، وہموں کا شکار نظریات تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو داعی الی اللہ بنایا. حضور علیہ السلام نے انہیں سبق دیا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، موت و حیات کا مالک بھی اللہ.
یہ نظریات جب پختہ ہو جاتے ہیں نا، یہ سوچیں جب مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر انسان وہم کا شکار نہیں ہوتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، نہ احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ موبائلوں کی طرف کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو کرنی چاہیے نا، موبائل تو آپ کے پاس ہی رہنے اور ہم نے چلے جانا ہے، تو میری بات پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ کتنی بڑی تعداد میں آپ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو چند ایک باتیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ جب یہ عقیدے پکے ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کسی قسم کی بھی ذہنی کمزوری کا شکار نہیں رہتا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے، اس میں ہر بے دین کو، ہر بد مذہب کو، ہر بد عقیدہ کو گنجائش مل جاتی ہے ہمارے ذہن سے کھیلنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نظریاتی پختگی کا شکار نہیں ہوتے۔ جب ہم ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر طاقتور ہوں گے، یعنی جس بندے کا یہ خیال ہونا کہ میرا مالک اللہ ہے، پھر وہ غیروں سے ڈرا نہیں کرتا۔ جس بندے کا خیال ہونا میرا رازق اللہ ہے، پھر وہ کبھی لقمہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ پھر وہ شخص کبھی بھی کسی کے پیسے دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا میرا رازق تو اللہ ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اور خالق اللہ ہے، پھر موت سے ڈر نہیں آتا، پھر تو کئی دفعہ موت سے پیار ہو جاتا ہے۔ اچھی موت اور وہ موت جو وصال کا سبب بنے، وہ دل کو لبھانے لگتی ہے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب آپ حضور کی اس شان کو دیکھتے ہیں نا کہ نبی پاک نے لوگوں کو مضبوط کر دیا، آپ ذرا دیکھیے 313 لوگ، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، بدر کے میدان میں نکلے۔ اور حال یہ ہے کہ ابو جہل نے جب پتہ کیا کہ اتنے لوگ ہیں تو کہنے لگا کہ اس طرح کرنا، جنگ ان سے کیا کرنی ہے، انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا سن تو لے پوری بات، ہیں 313 پر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں۔ جس کے پاس سے گزرے ہیں مصلی پہ بیٹھا ہے، شہادت کی دعا مانگ رہا ہے۔ جب آپ یہ آج کل نا، ایک تو یہ بدعقیدگی کا طوفان، اللہ معاف کرے الہاد کا طوفان، پھر لوگ غریبوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو فلانا امیر ہو گیا، اس نے کوشش کی، اس نے جدوجہد کی، معاذ اللہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں اس نے غلط رستہ اختیار کیا۔ تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، دین کے ماننے والے ہو، عبادات کرنے والے ہو، پھر بھی غریب کیوں ہو؟ تو انہیں کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بڑا پختہ کر دیا۔ حضور کائنات کے مالک ہیں، پر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ جس غریبی میں ہم جی رہے ہیں، یہ غریبی تو میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اختیار فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ لوگ ذہنوں سے کھیلتے ہیں، پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے باباؤں کا بھی دور ہے، ان کے پاس لوگ تعویذ لینے جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ ذہنوں کو پختہ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تینوں تے کسے کچھ کیتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی مخالف تو ہوتا ہی ہے، تو بندہ فوراً سوچنے لگ جاتا ہے فلانے نے کرایا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوفناک بات سننے کو ملتی ہے، کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، تیرے رزق کی بندش ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کے ایک بات مجھے بتانا، ایسا ہو سکتا صحیح ہے ویسے کہ اللہ نے کسی بندے کی طرف رزق بھیجا ہو اور کسی بندے نے رستے میں روک دیا ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات کی شاید۔ اللہ نے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ فلاں بندے کی طرف رزق جائے گا، اور درمیان میں کسی نے بندش کرا دی۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟
آپ کس طرح اتنے کمزور ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے صوفیاء، یہ تصوف، یہ طریقت، یہ پیری مریدی، یہ تو ذہنی طور پر طاقتور کرتی ہے بندے، یہ تو توحید کی میچ چکھا دیتی، یہ تو وہ فقر ہے جو جناب ابو ذر کا فقر ہے، فقر ابو ذر ہے، یہ تو بندے کو بے نیاز کر دیتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں داعیہ اللہ بن کر ذہن سازی کی، حضور نے ہمیں مضبوط کیا، ہماری اللہ کے محبوب نے تربیت کی۔ یعنی جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے۔ حضور نے اس طرح کی گھر میں فاقہ کشی فرمائی کہ فاقے سے پیار ہو گیا دنیا، سادہ طرز زندگی اختیار فرمایا جو آسان ہوتا ہے۔ اور ذہنی طور پر لوگوں کو دیکھیں نا، لوگ غربت دیکھ کے روتے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غریب ہیں تو امیر ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جد و جہد کریں، کوشش کریں، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اس کا، اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ السلام موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا آپ یہاں کیا کہتے ہیں، ویسے ہمارے ہاں موٹے بان کی جو پرانی چارپائیاں ہوتی تھی اسے کہتے تھے مونجدی منجی، یہاں بھی یہی کہتے ہیں؟ چلو ہلکا ہلکا بولو یار، یہی کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک۔ تو موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی تو اس پر کبھی گرمیوں میں لوگ کرتا اتار کے یا باریک کرتے کے ساتھ لیٹتے تھے، تو اٹھتے تھے تو پشت پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے موٹے بان کی چارپائی پہ، جناب عمر ملنے آئے تو سرکار جناب عمر کی ملاقات کے لیے اٹھ کر جب بیٹھے تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے نشان تھے چارپائی کے۔ اب جناب عمر جتنے مرضی سخت تھے پر محبوب کی محبت میں بھی بڑے کامل تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو سوچ انہوں نے بیان کی، جو اپنا درد انہوں نے بیان کیا، وہ بڑا محبت سے لبریز تھا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن، وہ بڑی آسودہ زندگی گزارے، نرم اور گداز بستروں پہ آرام فرمائے، ساری سہولیات ان کو میسر ہو، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے، لاڈلے محبوب ہو کے آپ کا یہ حال ہے کہ پشت مبارک پر بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور وہ دشمن ہو کے آرام میں اور آپ بظاہر تکلیف میں، تو ایک سوچ یہ تھی، لیکن میرے نبی نے اس سوچ کا رخ بدل دیا۔ حضرت دیکھیں نا، ہمارا اگر کوئی دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں یار ہاں بڑی تکلیف میں ہوں، دعا کرو، محنت تو بڑی کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ داعیہ اللہ ہے، حضور نے زاویہ نگاہی بات کا بدل دیا، سوچ کے دھارے بدل دیے۔ حضور فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی اور سہولت اختیار کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ ہمیں آخرت کا سکھ درکار ہے۔ آخرت، دنیا میں جو لوگ سکھ تلاش کرتے ہیں وہ بہت سارے دھوکے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب یہ آیا ہی مشقت میں ہے تو اس نے رہنا بھی مشقت میں۔ تو سکھ ڈھونڈنے کے نام پر پریشان نہ ہو، طاقتور اپنے ذہن کو کریں، پوری محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، لیکن اگر اللہ کی حکمت یہی ہو کہ ہم نے اسی طرح کی سادہ زندگی میں رہنا ہے تو پھر اپنے رب کریم کی حکمتوں پہ راضی رہیں۔ پھر کچھ ضروری ہے کہ ہر حال میں آپ پریشانی ہوں گے اور بے چینی ہوں گے اور معاذ اللہ ایسے جملے کہیں گے جو جائز ہی نہیں شریعت میں بول۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ نا انجانے خوف کا شکار ہوتے ہیں، ذرا پریشانی آئی نہیں اور ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں۔
ذرا ذرا سی باتوں کو ذہن پر سوار کرتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، ذہنی الجھاؤ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ اللہ ہے نا، تو حضور نے کہا جو رب سے ڈرے گا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ سارے خوف محبوب نے دلوں سے نکال دیے لوگوں، ہر قسم کا خوف، ہر قسم کی ٹینشن، ہر قسم کی انزائٹی نکال دی۔ یہ ذرا روایت سنیے گا، آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گی۔ ایک سفر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو چونکہ پیدل سفر تھا، گھوڑے پہ سفر تھا، تو کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم پر تھکاوٹ کے آثار ہوئے، تو طے یہ پایا کہ کچھ دیر آرام کر لی جائے۔ تو صحابہ اس آرام کی غرض سے مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے، اور نبی کریم سے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے لیٹے ادبن۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تھوڑا سا دور، صحابہ کا خیال تھا کہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم ذرا سائیڈ پہ رہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے حضور نے اپنی تلوار کو ٹہنی کے ساتھ لٹکایا، اور نبی پاک وہاں لیٹ گئے درخت کے نیچے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک کافر آ گیا، اس نے اللہ کے محبوب کی تلوار درخت کی ٹہنی سے اتاری اور نبی پاک پہ تان دی، اور پھر وہ محبوب کریم علیہ السلام پر تلوار تان کر بڑے بظاہر، بڑی دبدبے سے، اس کا خیال تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ قربان جائیں، اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی، اور حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا ویسے بھی جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو محبوب کریم نے مقدس آنکھوں کو کھولا تو اس کو تلوار لیے کھڑے دیکھا۔ اب اس نے بڑا اپنے حساب سے روبدار جملہ بولا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، یہ ذرا زیادہ توجہ کریں نا اب میری بات پہ۔ تو آپ ویرانے پہ جا رہے ہو نا، تو اچانک سامنے سے کوئی موٹر سائیکل والا ویسے ہی بریک لگا دے، چاہے اس بیچارے نے راستہ ہی پوچھنا ہو، تو بندے ڈر نہیں جاتے؟ یعنی چھت پہ رات کو چاہے بلی ہو، لیکن وہ ذرا کچھ کھٹکنے کی آواز آئے نا، آپ کی نہیں بات کرتا ویسے میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھت پہ ذرا کسی چیز کے بجنے کی، کھٹکنے کی آواز آئے تو بیچارے اتنے ڈر جاتے ہیں تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا۔ او بھائی کس بات کا خوف؟ مومن ہے آپ، سینے میں ایمان ہے، اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ سانپوں سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنے لگے۔ اتنا زیادہ خوف نہیں، زندگی اور موت اللہ کے قبضہ و اختیار میں۔ آپ غور کریں نوجوانوں، یہ ہم نے طاقتور ہونا ہے، اگر میدانوں میں نکلنا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ قوت ارادی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ خاص غور کرنا، یہ جملے ہم بھی بولتے ہیں پر ہار کے بولتے ہیں، پہلے اپنے وجود کی طاقت لڑاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو یہ کون بچائے گا؟ تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تیزی نہیں، بڑے اطمینان سے، بڑے وقار سے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ نبی کریم بڑے وقار اور اطمینان سے، اس نے کہا کون بچائے گا؟ تو حضور فرمانے لگے کیا کہتا ہے کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اسلحہ سامنے والے کے ہاتھ میں، بظاہر چیزیں اس کے قبضے میں، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے میرا اللہ۔ کرے آپ اللہ کا نام لیں، کون بچائے گا؟ بول کے بتائیے۔ آ جائے اگر کوئی وڈیرا ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یاد رکھے ہمیں ہمارا اللہ بچائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اقتدار، دولت، قوت، سیاسی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو یاد رکھنا جیت اس کی ہوتی ہے جن کے ساتھ خدائی طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ لے اچھی طرح سے، اللہ بچائے گا۔ کیا طاقت ہے اس جملے میں، کیا قوت ہے، کیا اس کے اندر اطمینان قلبی ہے، کتنا کچھ سکون ہے اگر ایمان سے یہ جملہ کہا جائے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ محبوب کی زبان سے نکلا تو کافر نے کانپنا شروع کیا۔
اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، پھر میرے محبوب نے اٹھا لی، پھر کریم مسکرائے اور فرمایا دیکھ لینا پھر مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے نا، اب تو بتا بھلا تجھے کون بچائے گا؟ تو قربان جاؤں اے میرے مدینے کے محبوب، آپ کی شان پہ قربان جاؤں۔ کافروں کے سامنے بھی کیا تعارف ہے، مارنے آئے ہیں، تلواریں لے کے آئے، حضور نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ تو بول پڑا، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات، جا میں نے معاف۔ تو کتنا بھی خوف طاری ہو جائے، کتنی بھی آزمائش آ جائے، کتنا بھی آپ سمجھے ذہنی تناؤ ہو گیا ہے، کتنے بھی دشمن چڑھ آئے، تو یاد رکھیے گا ہمیں ہمارا اللہ بچ، کمزور نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، الجھ نہیں جانا، ڈر نہیں جانا۔ ہمارے کالم نگار ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، کہنے لگے جی ایک گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا، ایک بچہ اپنی دادی سے پوچھنے لگا کون چودھری بنے گا، تو اس نے کہا اس کا بیٹا، تو کہا اگر وہ بھی مر گیا، تو کہا اس کا بیٹا، کہا اگر وہ بھی مر گیا، کہا اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن لگا۔ انہوں نے یہ کالم لکھا، وہ چھپ گیا، پھر حوالے دیے کہ کچھ 4-5 سیاسی خاندانوں کا قبضہ ہے تو غریب کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے۔ تو میں نے، میرا ان سے کوئی تھوڑا تعلق تھا، رابطہ تھا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کیوں غریبوں کے بچوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاؤں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ آپ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ لوگوں میں غریبوں کے بچوں کو مایوس کر رہے ہیں، میں تمہیں دکھاؤں چودھری کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ دفتر کے باہر گن مین لگا ہوا ہے، اور غریب کے بچے نے پڑھا ہے تو وہ اسی دفتر کے اندر بہت بڑا آفیسر بنا ہوا ہے۔ آپ بچوں سے کہیں پڑھو آگے نکل جاؤ گے، تعلیم حاصل کرو، وقار قائم کرو، بنو گے چودھری، کیوں نہیں بن سکتے؟ نکلو گے آگے، کیوں نہیں نکل سکتے؟ مایوسی نہیں، گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، آزمائش نہیں، بس مسلسل محنت، مسلسل جد و جہد، مسلسل کاوش۔ پیارے بھائی کیمرے والے اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ سلام۔ ہم کیمروں میں تو آپ سے پہلے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، میں تے سنگیاں نو ملنا آیا ڈائریکٹ، تو یہاں کئی ایسے بھی بیٹھے ہیں جن سے میں پرسنل بھی ملنا چاہتا ہوں، پر اب ہجوم میں سب سے ملا تو نہیں جا سکتا، تو چلو آمنے سامنے تو بیٹھ گئے ہیں نا، مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے، چلے یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ تھوڑی توجہ کریں بات پر اور غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کے کئی خوف۔ اچھا جی، غربت کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، کوئی تلوار لے کے آ جائے طاقتور ہو تو وہ بھی آپ کی سمجھ میں۔ ایک بیماریوں کا بھی خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے فلانا بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور وہاں بھی حکیم بھی ڈراتے ہیں اور ڈاکٹر بھی، آپ کو پتہ ہے جتنے پیسے اچھے ہوں اتنا ڈاکٹر اچھا مل جاتا ہے، اور غریب کے لیے آزمائش ہوتی ہے، سرکاری اسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ 2 لوگ لیٹے۔ بیماری سے بھی بعض لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ بیماری بڑی پیاری ہوتی ہے، بندے کے گناہ لے جاتی ہے، بیمار آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نفسانی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ساری قوتیں روحانی ہوتی ہیں۔ فرعون نمرود بیمار نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو ڈھیل دی گئی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے نا، اسے تھوڑا بہت بیمار کر کے دنیا میں اللہ پاک کر دیتا ہے، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ پریشان نہ ہو، الجھے نہیں، ڈسٹرب نہ ہو، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، پروقار رکھیں، کلیجے کو ٹھنڈا رکھیں، روح کو تازہ رکھیں۔ بیماری آ جائے نا
تو پھر محبوب کی طرف سے کبھی کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو قبول کرنی چاہیے نا. جب بھی آپ بیمار ہونا تو اپنی تندرستی کے سال یاد کریں کہ بھلا میں کتنے سال تندرست رہا ہوں. تو بھئی تھوڑی بہت بیماری آ گئی تو ڈسٹرب ہو جانا، پریشان ہو جانا، الجھ جانا، خوف کھانا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، یہ درست. بھئی جس رب نے محبوب نے کرم نوازیاں کی تھی اس نے تھوڑی سی تکلیف بھی دے دی تو قبول کرنی چاہیے نا، قبول کرنی چاہیے نا. محمود غزنوی نا کنو کھا رہے تھے مالٹا، تو انہوں نے ایک ٹکڑا مالٹے کا سب سے پہلے نکال کے نا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا. پھر اگلی کاش اگلا ٹکڑا محمود نے خود کھایا تو بڑا کڑوا تھا، تھوک دیا اور کہنے لگا ایاز اتنا کڑوا تھا تم کھا گئے ہو. کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ملے. اب ایک کڑوا آیا تھا میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. او دکھ قبول محمد بخشا. دکھ یہ قبول کا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ دکھ او یار دیکھو نا میری طرف دیکھو، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں. بیٹھ جائیں بھائی جان، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں. بیٹھ جائیں آپ، اب نہ اٹھیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. بھائی بیٹھ جائیں آپ، ہماری مان لیں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. ہو گئے آپ کی طرف سے. میں تو کافی عرصے سے علیل ہوں، بہت زیادہ سفر نہیں کرتا، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ آپ کے یہ دو سنگی یہ پورے دل جمی والے تھے، انہوں نے کہا کہ بلا کے رہنا ہے. تو کئی دفعہ پیار خالص ہو تو پھر کھچاؤ بانی جاتا ہے. تو اتنا خوبصورت مجمع سجا ہوا ہے تو پیسوں کے چکروں میں ویسے بھی نہ ڈالا کریں، مولویوں پیروں خطیبوں نقیبوں کو نہ ڈالا کریں. آپ کی مہربانی، تسی خرید دیو تائیں تے پھر وہ ریٹ دیں دینے، چھڑ دیو نا کام تے وہ بھی سیانے ہو جائیں. اس چکر سے باہر آئیں آپ. پھر آپ کو پتہ ہے نا فرینڈ سیٹوں پہ آگے آگے نوٹوں والے بیٹھے ہوتے ہیں جی، پھر وہ نعت خاں حاجی صاحب کا نام بھی یاد کر لیتا ہے، کہتا ہے شیر حاجی صاحب دے نام ہے. وہ میں کیا ظالمہ شیر تے نبی پاک دی تعریف دا سی، حاجی دے نام کیویں ہو گیا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارائے نہ نہیں. تو کبھی تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے. نبی کریم داعیے اللہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فکری طور پر مضبوط رہنے کا کہا ہے. آپ یہاں سے تندرست رہیں. آپ کو پتہ ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں لے رہے، کیونکہ آپ یہاں سے ٹھیک ہوں گے تو بیماری چلی جائے گی. کچھ لوگ ذہنی طور پر دیکھیں نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں تو کچھ لوگ سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. تو کمزور نہ پڑے، آپ ذہنی طور پر توانا رہیں. اور اپنے بزرگوں کو بھی جو بیمار ہوں کمزور ہوں ان کو بھی کہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مضبوط رہیں، دوائی کا استعمال ضرور کریں لیکن کمزور نہیں پڑنا، ضعف اعتقادی کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ باباؤں کی باتیں اللہ ماشاءاللہ ان پڑھوں کی، تینوں کسی تویز کراتے نے، فلاں نے نظر لگا دی ہے، اتنی بازوں کا تکلیف ہوتی ہے. رب کا بندہ ہو کے گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا ہو کے گیا ہے تو میرا کام خراب ہو. خدا کے بندوں، آپ اس طرح اللہ کے بندوں کی نفرت پیدا کریں گے اپنے دل میں؟ یہ انداز تو دل کو کالا کرنے والا ہے. اس سے تو آپ کی شخصیت میں وہ حسن نہیں رہے گا جو ایک مومن کی شان ہے. ذرا حدیث پاک سنیے، بخاری میں موجود ہے. ایک خاتون نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں. جب یہ پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے تو میں بڑی یہ تکلیف محسوس کرتی ہوں، میرے لیے دعا کر دیں.
اور میرے نبی کی بارگاہ جو ہے نا وہ کان شفا ہے، وہاں سے ساری شفائیں نکلتی۔ حضور تو کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لعاب دہن لگائیں تو اللہ شفا عطا کر دیتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لعاب دہن لگائیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے پورے وجود کو شفا بنایا، حضور گزر جائے تو شفا ہو جاتی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ تو خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، دعا کریں۔ آپ نے مزاج کو سمجھنا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور داعیہ اللہ ہے، تو ذہن سازی کرتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے اندر جو فکری کمزوری پیدا ہو رہی ہے یا ذہنی تناؤ پیدا ہو رہا ہے یا کوئی ضعف اعتقادی آ رہی، اس کو کریم نکال دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے، شفا ہو جاتی۔ اس خاتون سے کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک بات نہ کروں آپ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر آپ کہیں تو میں دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر آپ کریں صبر۔ اگر آپ کریں صبر، معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کریں۔ یا رسول اللہ پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں دعا کروں گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ مطلب ہمیں کو بندہ پوچھے نا، کوئی بزرگ کہہ دیں گھٹنے میں درد ہو رہی ہے کہ شفا کے جنت، ایسی کہنا ہے گھوڑے دا کچھ کرو نا۔ ہمارا فلسفہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے، ہم معاذ اللہ آخرت کو ادھار سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر، پھر جنت کی دعا۔ تو یہ ہے عقیدہ، یہ ہے نظریہ، یہ ہے آخرت پر یقین، یہ ہے جنت کی نعمتوں کا شوق، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے وعدوں پر کامل یقین۔ خاتون ہے، حالانکہ عورتوں میں اللہ ماشاءاللہ حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، فرمایا شفا کے جنت، تو بخاری میں موجود ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ بہت بڑی بات اس خاتون نے کی، اگر آپ سمجھیں۔ وہ زبان حال سے کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ عمر گزار دوں گی، ساری مرگی کے ساتھ، تھوڑی سی تو عمر ہے گزر جائے گی، لیکن جنت چاہیے، جنت۔ یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو عقیدوں کے پکے ہیں، آخرت پر یقین کامل ہے، جنہیں نظریاتی طور پر توانائی حاصل ہے، نہ ڈگمگاتی باتیں کیا کریں، نہ کچی پکی باتیں کیا کریں، نہ ذرا سی پریشانی آئے تو ہر وقت رونا دھونا شروع کر دیا کریں۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، طاقتور کریں، مومن ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ سینے میں ایمان ہے۔ ہمیں اتنی جلدی گھبرانا نہیں چاہیے، اتنی جلدی الجھنا نہیں چاہیے، اتنی جلدی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی جنت کی، تو وہ خاتون عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں عورت ہوں تو مجھے حیا آتی ہے، دعا کر دے میرے جسم پہ کپڑا قائم رہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی۔ اس کا ستر مالک قائم رکھنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم سے جڑے رہتے، دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں۔ جب کوئی باہر سے آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے جنتی عورت کو دیکھنا ہے؟ خواتین کہتی دیکھنا ہے، تو کہتے اس بوڑھی کو دیکھو، اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کیوں کمزور پڑتے ہیں بھائی؟ کیوں؟ ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ سے، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ شہرت پانے کا، دولت پانے کا، اقتدار میں جانے کا، آگے نکلنے کا کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا۔ جو آوارہ خیالی آج ہمارے اندر آ گئی ہے نا کہ ہمیں مشہور ہونا ہے سوشل میڈیا پہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ مومن کی شان اور وقار کے خلاف ہے۔ آپ وزاداری کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔
آپ مومن ہیں، آپ ایمان مضبوط رکھیں. اگر آپ کے نصیب میں کوئی شہرت ہے، کوئی اقتدار ہے، میرے جیسے لوگ جو بیکار ہیں، اگر رب تعالیٰ 4 لوگوں میں ان کا نام کرنا چاہتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، خبر ہی نہیں ہوتی. میرے عزیز یاد رکھیے گا، کوئی غلط راہ اختیار نہ کرے، چور رستہ اختیار نہ کرے، شہرت کی، دولت کی، اقتدار کی بھیک نہ مانگے. آپ اپنے کردار سے ہٹ کر کبھی کوئی بات نہ کریں. آپ زندگی کے اندر کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ یہ آپ کی وزاداری کے خلاف. آپ کو شان سے جینا ہے، عزت سے رہنا ہے. آپ مومن ہیں، رسول کریم کے غلام ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب امتوں سے زیادہ آپ کا درجہ ہے. آپ کی وزاداری ہمیشہ مضبوط ہونی چاہیے. آپ کی شان یہ ہے کہ حضور بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے محبوب کھڑے تھے، اور حضور نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، پر میرے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، اپنے اوپر غور تو کر. تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں تو کمزور ہو گیا، ذرا مشہور ہی نہیں ہے تو کمزور ہو گیا. داعی اللہ ہے محبوب. آپ اپنی شان کو، عزت کو، مقام کو، بلندی کو، رفت کو جانیے. اپنے کردار سے یہ ثابت کیجئے کہ آپ وزادار ہیں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی وزاداری کے اندر فرق پڑے. ہاتھ نہیں پھیلانا کبھی کسی دنیا دار کے سامنے، کبھی نہیں. اللہ رسول سے مانگے، بھر جائے گی جھولی. لوگ کچھ بھی نہیں دیتے، نواب مالدار کچھ بھی نہیں دیتے، الٹا باتیں کرتے ہیں، فلاں نے بھی مجھ سے مانگا ہے، فلانا بھی اب میرے پیسے دے کے آنے لگا ہے. یہ کچھ نہیں دیتے، تکلیف دیتے. مالک سے مانگو گے نا تو جھولی بھی بھر جائے گی اور عزت بھی بڑھ جائے گی. آپ نے کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اپنی زندگی میں حضور داعی اللہ، نبی پاک نے ہمیں رستہ اللہ رسول کا دکھایا. ہم کیوں ادھر ادھر بہکیں؟ یہ دیکھیے حضور کس طرح طاقتور کرتے. حضور نے صحابہ سے فرمایا، حضرت حکیم بن حزام کہتے صحابہ کی ایک جماعت سے نبی پاک نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یا رسول اللہ ہم تو اسلام کی بیعت کر چکے، آپ کے دستے مبارک پر ہم نے جب کلمہ پڑھا بیعت کی. فرمایا دوبارہ بیعت کرو میرے ہاتھ. کس بات کی؟ نبی کریم نے بیعت لی باقاعدہ صحابہ سے. فرمایا بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. مرتبان میں اچار ہونا چاہیے اور بھڑولے میں گندم ہونی چاہیے. بس آپ اپنے گھر کے اندر، میں نے اپنے ابا جی سے ایک دفعہ پوچھا، ہمارے زمانے میں نا رسالے جب ہم پڑھتے تھے تو رسالے نکلتے تھے، ماہنامہ فلاں ماہنامہ، تو انٹرویو چھپتے تھے علماء کے، مشائخ کے، نامور لوگوں. تو 2-4 سوال بڑے کامن قسم کے ہوتے تھے. آپ کو پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے. یہ 2-4 سوال سبھی سے ہوتے تھے. تو وہ ہم پڑھتے رہتے تھے. تو بچپن تھا تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی تو ہم کھانے جی کی پسند ہے. تو فرمان لگے پتر بھوک لگی ہوئے تو سارا خوشی. نہیں سمجھ آئی بات؟ بھوک لگی ہوئے تو جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا. کبھی لگی ہو بھوک تو جو مزہ چٹنی دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ طلب ہو، طلب نہ ہو تو پھر نخرے ہی نخرے. تو میرے عزیز ہاتھ نہیں پھیلا. اچار ہے، چٹنی ہے، گندم ہے، گھر میں آٹا پڑا ہے، طاقتور ہے آپ. کبھی کسی شب بے نیاز ہو جائیں اور جا بھائی پیسے ہوں گے تو تیرے ہیں. ہمارے رب نے جہاں ہمیں رکھا ہے کمال رکھا ہے. او خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. میرا میرے رب سے جو تعلق ہے، جو رسول کائنات سے غلامی کا رشتہ ہے، جو اولیاء اللہ سے نیاز مندی ہے، وہ کسی کی بھی نہیں. یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. تو عزیز طاقتور ہو، کمزور نہ پڑے. نبی کریم نے بیعت لی صحابہ سے، بیعت کرو کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے.
حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں پھر حال یہ تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو درہ کبھی گر جاتا تھا نا زمین پہ، درہ، تو قریب کھڑے آدمی سے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکڑا دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود پکڑتے تھے۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہمیں بتا دیتے، کہتے کیسے بتا دیتے؟ حضور سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرنا۔ ہم کمزور پڑتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ کہنا چھوڑ دو بچے کل کو میرا سہارا بنے گا۔ کیوں آپ بچوں کو اس چکر میں ڈالتے ہیں کہ تم نے سہارا بننا ہے؟ سہارا اللہ رسول کا ہی صحیح ہے۔ ہاں بچے کب سہارا بنتے ہیں؟ وہ تو شادی کے بعد اللہ ماشاءاللہ ان کے اپنے اپنے نظریات اور ذہن بن جاتے ہیں۔ سہارا اللہ رسول کا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں یہ باتیں کرنے کی فلانا سہارا بنے گا، فلانا سہارا بنے گا۔ ہم کوئی بے سہارا ہے؟ ہمارا تو سہارا ہے نا، تو کمال سہارا ہے، ہمیں مدینے والے محبوب کا سہارا ہے۔ تو میرے عزیز ذہنی طور پر جو آج الجھاؤ ہے، جو آزمائش ہے، جو پریشانی ہے، میں نے جتنا بھی مضمون بیان، آپ بولے نا جی انتظامیہ والے بھائی بول رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں جی سارے، یہ سرکار کی محفل ہے، ادب کے خلاف ہے کھڑے رہنا، جلدی سے بیٹھیں جلدی سے۔ یہ تو لوگ ہی بڑے اچھے ہیں، فوراً بات مان گئے۔ آپ بولے نا، اب تو ویسے بھی بات ختم کرنے لگا ہوں میں، آپ کا بڑا حسین مجمع ہے۔ ایک بات بالکل بات سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنی ہے کہ چونکہ ہمارا سارا کچھ رب رسول سے وابستہ ہے، غربت ہو، بیماری ہو، آزمائش ہو، کچھ بھی ہو، ہماری توجہ اللہ رسول کی طرف رہنی چاہیے۔ تو پھر ہمیں نہ کچھ وقت رب رسول کے ساتھ تنہائی بھی کرنی ہے۔ ہم نہ بڑا وقت دیتے ہیں لوگوں کو، دوستوں کو، کھانے کو، لباس کو، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، بہترین سلے ہوئے ہونے چاہیے، یہ والا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ کچھ جوانی کے عالم میں لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کتنی کتنی دیر آئینوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم بڑا وقت دیتے ہیں، موبائل کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، ضائع کرتے ہیں وقت۔ آپ کی روح پیاسی رہ جائے گی اندر، آپ کو لگے گا کچھ کم کم ہے زندگی میں، کچھ کھوئے کھوئے سے ہیں۔ یہ تشنگی کب بجھے گی؟ جب آپ موبائل بند کر کے دوستوں سے تعلق تھوڑی دیر کے لیے ختم کر کے اکیلے تنہائی میں مصلی بچھا کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ آپ لمبی دعائیں مانگیں، لمبی، ہر بات کہہ دیں اللہ رسول کی بارگاہ، ہر بات، چھوٹے سے چھوٹا دکھ بھی کہہ دیں، بڑی سے بڑی تکلیف بھی سنا دیں۔ لوگوں کو سناؤ گے نا، راز افشا ہو جائے گا، راز کھل جائے گا۔ رب رسول سے کہو گے تو راز راز رہے گا۔ خوب دعائیں، خوب التجائیں، لمبے لمبے سجدے، درود و سلام کی کثرت۔ یہ کچھ وقت اکیلے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں پیر کے مرید ہیں، یا کہتے ہیں آپ سے مرید ہونا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی پیری مریدی کا معنی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ والا بن جائے۔ تو میری کوئی بات سن کے اگر آپ کی طبیعت اللہ رسول کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے بڑی بات ہے یہ، آپ اس پر عمل کریں جو کہہ رہا ہوں۔ نظریاتی طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر پیری مریدی کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہم نے مطلب بیعت کا کیا معنی لیا ہوا ہے؟ ہم نے کوئی الیکشن لڑنا ہے کہ زیادہ مرید چاہیے؟ وہ تو کام کے ہونے چاہیے، چاند بھی ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو اپنا تعلق مصلی کے ساتھ مضبوط کریں، تسبیح کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا تعلق عبادت کے ساتھ مضبوط کریں، دعا کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی نمازوں کو کیف سے ادا کریں۔ یعنی سجدے میں جائیں تو یہ نہ ہو کہ چونکہ میں نے پڑھنی ہے تو لہذا میں 2 رکعتیں، نہ ذرا تھوڑا پیشانی کو دبائیں تو صحیح، مزہ تو لیں تھوڑا سجدے، تھوڑا نماز کے معنی تو یاد کریں، دیکھیں تو صحیح آپ اپنے رب کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں۔ آپ درود و سلام پڑھیں تو ذرا یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا، سارے کام کرنا۔ کوئی آپ سے جتنا مرضی کہے کہ اب تو نے تسبیح پکڑ لیا تو تانا سہ لینا، پر میلاد کا سارا مہینہ درود و سلام پڑھ کے گزارنا۔ آپ کی زبان بھی میٹھی ہو جائے گی درود شریف پڑھنے سے، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جن پر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے نا ان پر بھی آپ نرم ہو جائیں گے،
اور میں دوستوں سے کہا کہ مجھے ایک دوست نے لگے مجھے غصہ بڑا آتا ہے، میں نے کہا درود پڑھا کر محبت کرنی آ جائے گی، غصہ شصہ نکل جائے گا۔ تو اپنا عبادت کا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ میلاد شریف منانا ہے تو سونا کر کے ملانا ہے، لنگر بھی پکانا ہے تو ذرا مزیدار کر کے، بہترین کر کے، اس کا ایک دانہ بھی زمین پہ نہ گرے، ضائع نہ ہو۔ اور غریبوں کو اگر میلاد کی محفل میں بلانا ہے تو مطلب یہ پتہ آپ کو، ہماری میلاد کی محفلوں کی سٹیج پر بھی امیر چڑھ جاتے ہیں ادھاری ٹوپی لے کے، کسی سے وہ آ جاتے ہیں سیاسی سماجی بن کے، یہ جی محفل میلاد کی صدارت کرے گا۔ محفل میلاد کی صدارت اس بابے سے کراؤ جسے 35 سال ہو گئے فجر کی اذان دیتے ہوئے، اسے اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ غریب ہے، اسے بلاؤ۔ اس امام مسجد کی صدارت رکھو جسے 40 سال ہو گئے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے۔ یہ کیا آپ نے انداز اختیار کیا ہوا ہے، فلانا سیاسی ہے تو فلانا سماجی ہے۔ کبھی ان چکروں میں نہ پڑے آپ، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اس لیے طاقتور ہوں فکری طور پر، توانائی ہو۔ میلاد شریف بڑا مضبوط، اور یہ جو مطلب اتنے دینے ہیں پیسے اور اتنے لینے ہیں اور اتنے کی نعت لینی ہے، اس سے مزہ نہیں آئے گا، لذت نہیں آئے گی، اس سے سرور نہیں آئے گا۔ سرور تبھی آئے گا جب کوئی محبوب کا ذکر میں کھو کے کرے، جب حضور کی نعت میں گم ہو کے پڑھے، یہ اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، نہ داد سے نہ امداد سے۔ اچھی سبحان اللہ کہو تے اور اچھی کہو تے دومی ہاتھ کھڑے کرو، یہ کوئی فرض ہوا ہے؟ یہ کن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ داد کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ تو اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ کبھی اس طرح کا ماحول آپ پیدا نہ کریں۔ میری ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے ذہنی طور پر مضبوط ایمان اور مضبوط یقین والا مسلمان بننا ہے۔ کیوں کہ حضور داعی اللہ ہے، نبی پاک نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ پھر وہی بات جو شروع میں کی تھی، ہمارا خالق بھی، بولتے نہیں آپ، ناراض ہے، خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، موت و حیات کا مالک بھی۔ کوئی خوف رہتا ہے دل میں، کوئی پریشانی آتی ہے؟ آج نیند سکون کی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، یہ ٹینشن ساری دور کر کے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا وعدہ لے لوں، چھوٹا سا، اور اپنے دل سے آپ نے وعدہ کرنا، زیادہ نہیں، چھوٹا سا، ہلکا سا، عشاء کے بغیر نہیں سونا۔ نہیں، میں قسم نہیں اٹھوا رہا، آپ گھورے نہ، یہاں تو انشاءاللہ گئے، یہاں نہ گئے، نماز پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ تعالی، پانچوں پڑھا کریں گے انشاءاللہ، سونے محبوب پہ سونا کر کے درود شریف پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دیکھیں نا، بیمار بھی ہوں، لمبا سفر کر کے بھی آیا ہوں، تو اتنا تو میرا حق ہے نا، ایک چھوٹا سا وعدہ چلو میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ ٹائم تھوڑا ہونا، زیادہ مجبوری ہو، بھاگ دوڑ ہو، آپ تلاوت نہیں کر پا رہے، اتنا کر لیا کریں کہ قرآن پاک کی روز زیارت کر لیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی دیدار، قرآن مجید، اٹھے نہیں یار، آپ تو ہمارے پیارے ہیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھیں، جلدی، آپ سے تو تعلق۔ تو قرآن مجید کی زیارت اور دیدار، اس کا شرف بھی ضرور رکھے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ برکات عطا فرمائے۔ حضرت دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما، عقائد اہل سنت کی پابندی عطا فرما۔ اللہ جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، انہیں دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ میں دیکھ رہا تھا دور دراز سے دوست آ رہے تھے، قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ یہ لوٹ کے جائیں تو تیری رحمت کے سائے میں لوٹ کے جائیں۔ کوئی دکھی آیا ہے تو سکھ عطا کر دے، کوئی بیمار آیا ہے تو شفا دے دے، پریشان حال آیا ہے تو سکون دے دے۔ اللہ تعالی امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان پر فضل فرما۔ بڑا زمانہ بیت گیا انہیں تکلیف میں، مالک اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔
امت مسلمہ کو غیرت ایمانی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا۔